اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ رب العزت ازواج مطہرات کی طرف مخاطب تھے اور ان آیات میں بھی انہی کی طرف مخاطب ہے۔ واقعہ وہی واقعہ ہے جس میں انہوں نے اللہ کے نبی سے اپنے نان نفقے میں تھوڑا اضافہ کرنے کا کہا تھا اور اس پر یہ رکوع نازل ہوا۔ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بھی تم میں سے قناعت کرے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور نیک عمل کرے تو ہم دیں گے اس کو، جو نیک عمل کرنے والی ہے تم میں سے اس کو دیں گے دگنا اجر۔ یعنی جیسے پچھلی آیات میں ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی گناہ کوئی خطا کرے گا، پچھلی آیت میں یہ آیا تھا کہ اگر کوئی گناہ کی بات لے کر آئے گا، گناہ کا کام کر کے آئے گا تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی نیک کام کر کے، اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے کوئی نیک کام کر کے آئے گا، اس کو دگنا اجر بھی دیا جائے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تیار کی ہے اس کے لیے جو نیک کام کر کے آئے ہمارے پاس، رزقاً کریما، عزت والی روزی، انہیں جنت ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آگے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم یہ جو باقی عورتیں ہیں، جو عام عورتیں ہیں، ان کی طرح، ان میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، تمہارا درجہ بہت عظمت والا ہے، تم نبی کی بیویاں ہو، نبی کی گھر والی، اس کی اہل بیت ہو۔ فلا تخضعن بالقول، اور اپنی بات میں نرمی یعنی زینت اختیار نہ کرو، یعنی کسی سے اگر بات کرتے، کوئی آیا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ سے، آپ کے دروازے پہ، تو آپ اس سے بات کرنے میں نرمی اختیار نہ کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسا نہ ہو کہ اس نرم بات سے اس کے دل میں، اس شخص کے دل میں طمع پیدا ہو جائے۔ کون سا شخص؟ فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں روگ ہے۔ وقلنا قولا معروفا، اور اے نبی کی بیویوں تم بلائی کی بات کہو۔ آگے فرمایا وقرن فی بیوتکن، اور ٹہری رہو، قرار پکڑو اپنی گھروں میں۔ اس کے ذریعے ساری عورتوں کو بھی، اللہ تو ازواج مطہرات کی طرف مخاطب ہے، لیکن حکم ساری کی ساری عورتوں کو ہے۔ وقرن فی بیوتکن، اور ٹہری رہو اپنی گھروں میں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زینت اختیار کر کے نہ دکھاؤ جیسے کہ جاہلیت میں عورت زینت اختیار کر کے دکھایا کرتی تھی۔ یعنی آپ کی زینت صرف آپ کے شوہر کے لیے ہے، باقی مردوں کے لیے نہیں۔ جیسے کہ پچھلے یعنی دور جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو زمانے کے جو عورتیں تھیں، وہ جاہلیت کے زمانے کی عورتیں اپنی زینت دکھایا کرتی تھی غیر مردوں کے۔ اس کی مثال ہم آج کے زمانے سے بھی لے سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو یہ عام ہے، ہر تقریباً شہر میں آپ جا کے دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے۔ وہی جاہلیت میں تو اتنا نہیں تھا یہ کام، یعنی زینت اتنا نہیں دکھایا جاتا تھا، اس زمانے میں اس سے زیادہ دکھایا جاتا ہے۔ آگے فرمائے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو،
وآتین الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، واطعنا اللہ ورسولہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ساری عورتوں کو، دنیا کی جتنی بھی عورتیں، سب کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیذھب عنکم الرجس، تاکہ دور کرے تم سے گندگی کو، اہل البیت، اے نبی کی گھر والیوں، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کرے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاکیزگی دے، کامل پاکیزگی، یعنی تمہیں کامل پاکیزگی دے۔ وَاذْكُرْنَا، آگے فرمایا وَاذْكُرْنَا، اور یاد کرو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تلاوت کی جاتی ہے تمہاری گھروں میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تمہارے گھروں میں ہوتے ہیں اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اس پر قرآن نازل ہوتا ہے اور وہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہے اس قرآن کو، تو اس قرآن کو یاد کرو۔ من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، حکمت سے مراد احادیث ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر آپ پوچھے یا کوئی اور آ کے پوچھے اور اس کو جواب دے تو وہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس حکمت کی بات، اس حدیث کو یاد رکھو، یعنی قرآن کی آیات کو بھی یاد رکھو، جو قرآن اتارا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کے نبی پر، اس کو بھی یاد رکھو، اور حکمت کی باتوں یعنی احادیث کو بھی یاد کرو۔ ان اللہ کانا لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔